السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 85 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں شفاعت کی بات ہو رہی ہے، یا ہماری زبان میں کہیں تو سفارش کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ والی سفارش نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے شفاعت، اس کا اردو ترجمہ تو ہم سفارش کرتے ہیں، لیکن معنی وہ نہیں ہے جو عربی میں ہے۔ شفاعت ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی اچھے کام کے لیے بھی، کسی برے کام کے لیے بھی، دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ یہ جو شفع ہوتا ہے نا، یہ جو حق شفع یا شفع کا کیس آپ نے سنا ہوگا پراپرٹی میں، کہ ایک یہ گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک اور گھر ہے، ان دونوں کی دیوار ملی ہوئی ہیں، تو یہ جو ساتھ والا بیٹھا ہے، یہ فار ایگزامپل یہ کرایہ دار ہے اور یہ مالک ہے، اس مالک کا یہ گھر ہے، یہ اس کا کرایہ دار ہے، تو یہ آگے کسی کو بیچ دیتا ہے، تو مثال کے طور پر وہ شفع کر سکتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوں، میں زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ میں خریدوں، تو جتنے میں یہ بیچ رہا ہے اتنے میں بھی آفر کرتا ہوں کہ یہ مجھے بیچ دے۔ یعنی میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر بات کی۔ تو یہ جو دو گھر آپس میں ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا دو لوگ جو آپس میں ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ شفع ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، شفع۔ یہاں پر یشفع ہے، پھر شفاعتن ہے، یہ وہی لفظ ہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں من یشفع شفاعتن حسنتن، یہاں پر جو شفاعت ہے وہ حسنتن ہے، اچھی شفاعت، یعنی جو کوئی حسین کام ہے، اچھا کام ہے، اس کام کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اس کام کی شفاعت ہوگی۔ جو کسی اچھے مقصد کے لیے سفارش کرے گا، کیونکہ ہم نے پھر اس کو اسی طرح کیا ہے جیسے عام تراجم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو اگر بہت زیادہ کر دے تو وہ کہیں گے یہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں یہ چیزیں، تو اس سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ بچا جائے۔ تو اس میں ہم نے جو اس کی ٹرانسلیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی اچھے مقصد کے لیے سفارش کرے گا، لیکن آپ اس کو شفاعت سمجھیں، کیونکہ عربی کے اندر شفاعت ہے، اور میں نے شفاعت کا پورا آپ کو سمجھایا ہے کہ ساتھ کھڑے ہونا، کسی اچھے کام کے لیے کسی کے ساتھ کھڑے ہونا کہ یہ کرو، تو یہ جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ جو سفارش کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کیا یہ رہا ہے یَقُلْ لَهُ نَصِیبٌ مِّنْہَا، اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا، کیونکہ وہ ساتھ کھڑا ہے، اس کے جو اچھا کام کر رہا ہے، اس کو ترغیب دلا رہا ہے کہ یہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس میں پھر اس کا بھی حصہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ چیز سمجھ لیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اچھے کام کے لیے کسی کے ساتھ کھڑے ہونا، اس سے اس کا جو اچھا نتیجہ ہوتا ہے، اس اچھے نتیجے میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو شفاعت کرتا ہے۔
اب سمجھ آئی یہ چیز کہ قرآن کریم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اب اگر سوچیں کہ اگر اس طرح سے لوگ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ذرا غور کریں کہ وہ سوسائٹی کس قدر جنتی نقشہ پیش کرے گی، جنتی زندگی کا نقشہ پیش کرے گی۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز کہ کس خوبصورتی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، پیچھے جو شفاعت ہے اس کے ساتھ الفاظ ہے حسنتاً۔ یہ جو شفاعت ہے اس کے ساتھ الفاظ ہیں سیئتاً، اور جو کسی برے کام کے لیے سفارش کرے گا، جو کوئی کسی برے کام میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی شفاعت کرے گا، یہ ہے اصل میں اصل معنی۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ یَقُلْ لَهُ کِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے بھی اس میں سے بوجھ ہوگا۔ ظاہر ہے وہ برا کام ہے نا، تو برے کام کا ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ کوئی فزیکل بوجھ نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن پہ، دل و دماغ پہ کسی چیز کا، غم کا یا کسی بھی دکھ کا بوجھ ہوتا ہے، وہ فزیکلی بوجھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جان نکال دیتا ہے انسان کی۔ جب انسان جرم کرتا ہے، اس سے انسان کی نفسیات کے اوپر جو ایک بوجھ پڑتا ہے، وہ بوجھ اس کی ہنسی، خوشی، اس کا سکون، اس کا اطمینان سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اس کی بات کر کہ اس کے لیے اس میں سے بوجھ ہوگا، لہذا کسی بھی برے کام کے لیے کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو، اس کو صاف جواب دے دو کہ تم برا کام کرنے لگے ہو، میں کبھی بھی تمہیں سپورٹ نہیں کروں گا، کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، کبھی بھی غلط کام کی میں یہ شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ چیز اب یہ چھوٹا سا اصول ہے، چھوٹے یہ یوں کہہ لیں چھوٹی سی آیت ہے، یہ چند الفاظ ہیں۔ اگر اسی ایک آیت کو آپ لے کے اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، لوگوں کی میجورٹی اپنا اصول بنا لے، تو دیکھیں تو صحیح کہ وہ معاشرہ کس قدر جنتی زندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جنتی زندگی کوئی ایسے تسبیحات پڑھنے سے، ریچول کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے نہیں بنتی، یہ عمل سے بنتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ کسی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ فلاں ایسا کوئی ورد کر لو، فلاں پڑھ لو، کوئی ایسا کچھ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا کام۔ ہر جگہ عملی چیزیں ہیں، پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہے، کسی جگہ پر جذباتی بات نہیں کرتا، ریئلٹی بیس باتیں کرتا ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی ایلوژن ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایموشنز ہیں، نہ اس کے اندر کوئی ایمبیگیوٹی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی امیجنری چیزیں ہیں، کوئی خیالی، سالڈ ہے، ریئلسٹک ہے، پریکٹیکل ہے، اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں یہ آیت کتنی اہم ہے؟ ہمارے عام جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، کبھی سوچئے گا اکیلے میں بیٹھ کے اس آیت کے اوپر سوچئے گا کہ یہ آیت کتنے معاملات کے اوپر حاوی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کچھ معاملات میں بھی اگر اس آیت کو امپلیمنٹ کر لیں اپنی ذات کے اوپر، تو پھر دیکھیں تو صحیح معاشرے کے اندر کتنا امن، سکون
خوشحالی آتی ہے۔ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا۔ اندازہ لگائیں یہ کچھ کہنے کے بعد اینڈ کس جگہ پر کر رہا ہے اور کن الفاظ سے کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، مقیتاً، نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے تمہیں، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جو لوگ برا کام کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہے وہ۔ اللہ کے قانون مکافات کی نظر ہے تمہارے ایک ایک ارادے کے اوپر، تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر، اور وہ اسی کی روح سے اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے تمہارے نفس میں، اور وہ پھر اسی کے مطابق وہ اچھا یا برا نتیجہ بھی مرتب کر رہا ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کہ یہ نہ سوچنا کہ اللہ کا قانون مکافات اس کو ہم کوئی چکمہ دے دیں گے، اس سے کوئی اسکیپ یعنی فرار کی راہیں نکال لیں گے، کہیں بچ نکلیں گے، بالکل نہیں۔ یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی نا، ہم اسی کی کائنات میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، نکل ہی نہیں سکتے اس سے۔ کوئی کتنی بھی بڑی ترقی یافتہ قوم ہو، وہ اس کائنات سے اس کے پاس کتنے ہی بڑے کوئی راکٹ ہوں، کہاں جائے گی؟ رہے گی تو اسی یونیورس کے اندر نا۔ اس لیے تو اس نے کہا نا کہ وہ جو اس کی من اقطار السماوات والارض، کہ زمین کی یہ جو پستیاں اور آسمان کی یہ جو بلندیاں ہیں، ان کی جو حدود ہیں، اگر نکل سکتے ہو تو نکل لو، نہیں نکل سکتے تو جب نہیں نکل سکتے تو پھر یہ یقین رکھو کہ تم اپنے ایک ایک ارادے اور عمل کے تم جواب دو۔ اللہ کے قانون مکافات کی نظر ہے تمہاری ہر ایک ایک حرکت پر، تمہارے ہر ارادے پر، تمہارے ہر عمل کے اوپر اس کی نظر ہے۔ وہ اس کا ریکارڈ بھی تمہارے نفس میں مرتب کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی مرتب کر رہا ہے، جو یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں تو وہ پھر پرماننٹلی ملے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔